مبشر اور نعیم دونوں گھر پر موجود تھے اور میں بھی گھر پر تھی۔ جاوید بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم سب لوگ بیٹھ کر کے اب اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ ابھی تک صدف کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ملی تھی اور نہ ہی انسپکٹر اسلم جو ہے وہ کسی معاملے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہر کلیو کسی نہ کسی جگہ جا کر کے چھوٹ جاتا تھا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ زبیر کا مکمل ہاتھ تھا اس کام میں، لیکن زبیر جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کی موت کا انکشاف ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ ہی خودکشی نہیں تھی بلکہ اسے مارا گیا تھا، لیکن اسے مارنے والا کون تھا اور اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ لیکن اتنا پتہ تھا کہ جو بھی زبیر کی حالت کا ذمہ دار تھا اصل میں وہی سب اس کھیل کے پیچھے تھا، لیکن وہ کون تھا یہ بات واقعی اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ صدف کے پتہ نہ لگنے کی وجہ سے گھر بھر میں پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جس کی انتہا نہیں تھی۔ مبشر تو خاص طور پر بہت پریشان تھے اور نعیم کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ دونوں ہی صدف کو لے کر کے پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ کب اس کا کچھ پتہ چلے یا کب کوئی ایسا کلیو ملے کہ جس سے ہم اس تک پہنچ سکیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم سے نعیم اپنا سر پیٹنے لگا۔ وہ اپنے ماتھے پر اس طریقے سے ہاتھ مار رہا تھا کہ جیسے کسی بات کو لے کر کے افسوس کر رہا ہو۔ میں نے اور مبشر نے نعیم سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں میرا دماغ کہاں چلا گیا تھا، صدف آپی کے جانے کے بعد میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں نے اس طرف کیوں نہیں سوچا۔ بالکل یہ بات ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صدف باجی کو اغوا کیا ہے اور صدف آپی جو ہے انہی کے پاس ہو سکتی ہے۔ نعیم ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا تگڑا لڑکا تھا۔ اس کی جان صحت میں کسی قسم کا شک نہیں تھا۔ اس عمر میں بھی وہ اچھا خاصا صحت مند تھا، لیکن اپنی بہن کو لے کر کے وہ ان دنوں میں اس قدر پریشان تھا کہ بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ لہٰذا شاید اسی وجہ سے وہ کوئی بات سوچ نہیں پایا تھا، لیکن اب وہ بات اس کے ذہن میں آئی تھی۔ لہٰذا ہم لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے، خاص طور پہ جاوید بھائی جو تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جاوید بھائی کیونکہ تجزیہ کرنے میں اچھا ان کا ذہن تھا، اس لیے وہ جاننا چاہتے تھے کہ نعیم جو ہے وہ کس بارے میں سوچ رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے نعیم سے پوچھا کہ اگر تمہیں کچھ بات یاد آ رہی ہے یا تم کسی بات کو لے کر کے اب افسوس کر رہے ہو تو مجھے بتاؤ، جو بھی چھوٹی سی چھوٹی بات ہے تم اس سے مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اصلی بندے تک پہنچ جائیں اور ہم اس کا پتہ چلا لیں۔ اب نعیم نے کہا اصل میں ایسا ہے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب آپی کالج میں تھی تب آپی نے مجھے 4 لڑکوں کی شکایت کی تھی اور آپی نے مجھے کہا تھا کہ یہ لڑکے جو ہے اسے آتے جاتے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ میں جتنا سیدھا دکھائی دیتا ہوں میں اتنا سیدھا ہوں نہیں۔ اگر تم لوگوں کو اپنے باپ کی دولت پر مان ہے تو یقین کرو کہ میرے پاس بھی ایسے بہت سے دوست اور ایسے بہت سے ساتھی ہیں کہ جو تم لوگوں سے بھی زیادہ تگڑے اور امیر ہیں اور تمہیں 1 منٹ میں سیدھا کر کے رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم میرے ہاتھوں پھینٹی کھانے سے بچ جاؤ اور نہ مجھے اس بات پر آمادہ کرو کہ میں ان لوگوں کو لے کر کے تم پر چڑھائی کروں۔ جب میں نے 2-4 دوستوں کے نام ان کو بتائے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ، آج کے بعد ہم آپ کی بہن کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس وقت تو انہوں نے اس بات کو کہہ دیا تھا اور پھر صدف آپی نے اسکول چھوڑ دیا، کالج چھوڑ دیا اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان 4 میں سے کسی ایک نے یا پھر ان 4 نے ہی اس بات کو اپنے اوپر جو ہے اپنے دل پہ لے لیا ہو اور اس کے بعد جب صدف آپی جو ہے وہ آ گئی اور انہوں نے صدف آپی پر نظر رکھی ہو اور عین شادی سے 1 دن پہلے انہوں نے صدف آپی کو جو ہے وہ اس طریقے سے اغوا کر لیا ہو کہ جو اب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان 4 کی طرف میری نگاہ جا رہی ہے، وہ 4 ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان 4 کا اس میں ہاتھ ہو۔ جاوید بھائی نے نعیم کی بات سنی اور جاوید بھائی نے نعیم سے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تسلی سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان 4 لڑکوں میں سے اس اغوا میں کسی کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ اگر وہ
صدف کی اس بات پر نظر بھی رکھیں کہ وہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب جاتی ہے، کب آتی ہے، تو یقین کرو کہ وہ اتنا نہیں جان سکتے کہ جتنا جاننا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال وہ جتنا بھی اس پہ نظر رکھ لیں گے، ایک لڑکی جو کہ زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتی ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ کہیں جاتی ہے یا پھر گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے، باپ کے یا ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ایسی لڑکی کے بارے میں جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے نہیں جانا جا سکتا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کی پوری روٹین کے بارے میں آپ لوگ صحیح طریقے سے اندازہ لگا لیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان لڑکوں میں سے ایسا کوئی کام کسی نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ کام جو دکھائی دے رہا ہے یہ باقاعدہ مکمل پلاننگ کے ساتھ ہوا کام ہے، یعنی کہ بندے کو، جو بھی بندہ اس کھیل کے پیچھے ہے، اسے پتہ تھا کہ وہ بیوٹی پارلر میں جائے گی، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ بیوٹی پارلر میں ایک خفیہ راستہ ہے جو کہ تہہ خانے تک جاتا ہے، اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے اس کام کے لیے پہلے سے ہی زبیر کو منا رکھا تھا، ان لڑکیوں کا بندوبست کر رکھا تھا، گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا، اس نے یہ سب جال پہلے سے پھیلا رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنی زیادہ لمبی پلاننگ پہلے سے ہی کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسے پتہ تھا کہ اس روز چاند کی 13 کو وہاں سے صدف غائب کر دی جائے گی اور اس کے کہے کے مطابق وہ وہاں سے غائب کر دی گئی۔ اب تمہاری طرف آتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو کہ تمہیں کامران پر یا کامران کے دوسرے ساتھیوں پر شک ہے کہ وہ 4 لوگ ہیں، 4 لڑکے ہیں جنہیں صدف کے بارے میں تم نے کچھ سمجھایا تھا، یا صدف کو جو ہے وہ صدف نے تم سے شکایت کی تھی اور تم نے جو ہے ان کو بات چیت کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور تمہارے بقول وہ اس وقت سمجھ بھی گئے تھے۔ لہٰذا اب سسٹم یہ ہے کہ ان کے اوپر آتے ہیں، ان میں سے 4 لڑکے اگر صدف کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، وہ کون سے گھر میں ہے؟ وہ نہید اور فضان کے گھر میں ہے، یا وہ مبشر اور یہاں اس گھر میں ہے؟ یہاں پر وہ نظر رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کیا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ بالکل ایسی پلاننگ نہیں کر سکیں گے کہ کون سی پارلر سے اس لڑکی نے تیار ہونا ہے، اس پارلر میں لڑکیاں خرید لی جائیں اور پہلے سے ایک لڑکا ہائر کر لیا جائے کہ جو لڑکا ایک گاڑی جس کا کوئی اتا پتہ ہی بعد میں نہ لگے۔ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامران یا اس کے ساتھیوں کی پلاننگ ہو سکتی ہے، لیکن تمہاری بات کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت ذہین لوگ موجود ہیں اور لوگ منفی معاملات میں اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں سب سے پہلے تو میرے رائے میں یہی ہے کہ ہم انسپکٹر اسلم سے اس بارے میں بات کریں اور اس کے ساتھ مشورہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ کامران کی اور ان 4 یعنی کہ کامران کے باقی کے 3 دوستوں کی مطلب ٹوٹل 4 کی ہم ہسٹری نکالیں اور یہ پتہ کریں کہ جس روز صدف کا اغوا ہوا ہے اس روز یہ لوگ کہاں پر تھے۔ ان کی ہسٹری پتہ کرنے کے بعد یہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات آ جائے گی، اگر یہ لوگ اس کام میں شامل ہوئے تو تب بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر لوگ یہ اس کام میں شامل نہ ہوئے تو تب بھی پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اب اس بات کو لے کر کے نعیم نے آمادگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہم انسپکٹر اسلم صاحب کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ لہٰذا وہیں پہ مبشر کے فون سے انسپکٹر اسلم کو فون کیا گیا اور انسپکٹر اسلم نے ساری بات سنی اور کامران کے دوستوں کے نام اور پتے اور مکمل ڈیٹیل لکھ لی۔ اس نے کہا کہ بس مجھے 1-2 دن کا ٹائم دیجیے، میں 1-2 دن میں اس کے بارے میں پوری ہسٹری ان کی پتہ کروا لوں گا، خاص طور پر اس بات کا کہ جس روز یہ واردات ہوئی اس روز یہ 4 کہاں پر تھے۔ لہٰذا مجھے 1-2 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے، میں اپنے سورسز سے ان کے بارے میں مکمل پتہ کروا لوں گا، اور جتنے بھی بڑے یہ ترم خان ہوئے اگر ان پہ شک ہوا تو پھر ان کو اٹھا لائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ انسپکٹر اسلم سے بات کرنے کے بعد اب جاوید بھائی، نعیم اور مبشر کافی مطمئن ہو گئے تھے، اور میں بھی اس بات کو لے کر کے مطمئن تھی کہ چلو ہو سکتا ہے کہ اسی راستے سے ہم لوگ صدف تک پہنچ جائے اور ہمیں صدف کا پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں کہ اب یہ لوگ تھے بھی یا نہیں تھے، لیکن 2 دن کے اندر اس کی پوری ہسٹری پتہ چل جانی تھی، اور ان 4 لڑکوں کے بارے میں بھی مکمل معلومات انسپکٹر اسلم نے ہمیں دینی تھی۔
خیر کسی نہ کسی طریقے سے 2 دن گزر گئے اور 2 دن گزر جانے کے بعد اب انسپکٹر اسلم کی طرف سے فون آ گیا اور انسپکٹر اسلم نے ان چاروں کی جو رپورٹ تھی وہ ہماری امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھی۔ جس روز صدف کے ساتھ یہ واردات ہوئی تھی اس روز 2 لڑکے تو یہاں پر تھے ہی نہیں، وہ تو پنڈی گئے ہوئے تھے اپنے رشتہ داروں کے ہاں، اور وہاں پر فنکشن تھا جس میں وہ 2 سے 3 دن رہے تھے اور باقاعدہ وہاں پر ویڈیو فوٹیج وغیرہ سب کچھ ان کا حاصل کر لیا گیا تھا، اس لیے ان کا وہاں پہ فنکشن میں ہونا ضروری تھا، نہ کہ یہاں پر اس واردات میں ملوث ہونا ضروری تھا۔ وہ بالکل اس واردات میں ملوث معلوم نہیں ہوتے تھے اور وہ وہاں پر اپنے رشتہ داروں کے فنکشن میں راولپنڈی میں موجود تھے۔ تیسرا لڑکا جو تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ تقریباً اس 13 تاریخ یعنی چاند کی 13 تاریخ سے 1 ہفتہ پہلے ہو گیا تھا، اور اس پہ اس کی ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی اور اسے اچھا خاصا جو ہے وہ چوٹ آئی تھی، اور وہ اس بات کو لے کر کے پلسٹر کی ٹانگ پہ گھر میں پڑا تھا، لہٰذا اس کا بھی اس واقعے میں ملوث ہونا بالکل ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس بات کی باقاعدہ تصدیق کر لی گئی تھی کہ اس کا واقعی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی اور اس نے ٹانگ پہ پلسٹر کرا رکھا تھا اور وہ گھر میں پڑا تھا۔ وہ موٹر سائیکل جو کہ اب بہت بری حالت میں تھی، وہ جس ورکشاپ میں کھڑی تھی وہاں سے بھی انسپکٹر اسلم نے پوچھ تاچھ کر لی تھی اور اس موٹر سائیکل کی حالت بھی دیکھ آیا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی اس نے ملاقات کی تھی جو کہ گھر میں موجود تھا، اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال یا 6 مہینے یا پھر کچھ کم یا زیادہ وہ چل سکے، لہٰذا اس کا اس واقعے میں ملوث ہونے کا امکان بالکل ختم ہو چکا تھا۔ 2 لڑکے راولپنڈی میں تھے اور ان کے وہاں پر ہونے کا ثبوت تھا، اور وہ 2 سے 3 دن اپنے رشتہ داروں کے ہاں فنکشن میں رہے تھے، اور اسی طریقے سے یہ لڑکا جو تھا یہ بھی اس بات سے بے گناہ قرار پایا تھا۔ اب آتی تھی سب سے اہم بات، ان کا گرو گھنٹال یعنی کہ خود کامران۔ تو جس وقت یہ واردات ہوئی کامران پاکستان میں ہی موجود نہیں تھا، وہ تو دبئی میں تھا، اور اس کے دبئی ہونے کے باقاعدہ سے پروف تھے، اسے ایئرپورٹ پر CCTV کیمروں کے ذریعے سے ہر جگہ سے اس بات کی کنفرمیشن ہو چکی تھی کہ وہ دبئی کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ سب کچھ تھا اور وہ دبئی میں تھا، اور ابھی اس کا 2 سال تک پاکستان آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، کیونکہ وہ 2 سال کے ویزے پر وہاں پر گیا ہوا تھا۔ وہ جہاں پر گیا تھا وہاں پر بھی رابطہ کر کے یہ پتہ کر لیا گیا تھا، اور یہ بات کنفرم تھی کہ وہ دبئی میں ہی موجود تھا اور وہ کبھی بھی واپس پاکستان نہیں آیا تھا۔ چاند کی 13 ڈیٹ کو یہ واردات ہوئی تھی اور وہ اس سے تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے دبئی کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اور کبھی بھی وہ واپس پاکستان کے لیے نہیں آیا تھا، یعنی کہ جہاں سے چلے تھے وہیں گھوم پھر کر کے واپس آ گئے تھے۔ ہمیں اب اس بات میں نا امیدی سی ہوتی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ کہتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہوتی ہے، اس لیے ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہمت نہیں ہار رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور پر میرا ستیلا بیٹا نعیم تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کے ادھر ادھر ہر جگہ سے پتہ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے علاوہ اگر کوئی اس بات میں دلچسپی لے رہا تھا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ میرا ستیلا بیٹا نعیم تھا، کیونکہ نعیم کی وہ بہن تھی اور وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پریشانی بھی سب سے زیادہ نعیم اور مبشر کو تھی، ظاہری بات ہے کہ ایک کی بہن تھی اور ایک کی بیٹی تھی۔ میں بھی پریشان تھی، ایسا نہیں تھا کہ میں پریشان نہیں تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ میری بیٹی نہیں تھی، میری ستیلی بیٹی تھی، لیکن میں اس کے لیے جتنا پریشان ہو سکتی تھی بہرحال اتنا تو میں پریشان تھی۔ میری اپنی بھی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ مجھے ان کا بھی سوچنا تھا۔ اگر میں بھی ہمت ہار کر کے بیٹھ جاؤں گی تو ظاہری بات ہے کہ میں اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے کیسے سوچ سکوں گی۔ 2 سے 3 دن گزر چکے تھے، بالکل کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ انسپکٹر اسلم بھی جگہ جگہ چھاپے مار رہا تھا اور جہاں پر بھی کچھ بھی اطلاع ملتی تھی وہ پہنچ جاتا تھا، لیکن کہیں سے بھی صدف کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جاوید بھائی بھی اب ہمت ہارنے لگے تھے اور انہوں نے بھی اپنی جو تجزیے تھے وہ اپنی ذات تک ہی محدود کر لیے تھے، اگرچہ ان کے تجزیے زیادہ تر کامیاب ہوتے تھے، لیکن وہ یہاں پر آ کر کے ہار گئے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون تھا۔
ایک بات جاوید بھائی بار بار مجھے کہہ رہے تھے اور مبشر کو بھی اور نعیم کو بھی وہ ایک بات سمجھا رہے تھے کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یہ جو کوئی بھی ہے کوئی گھر کا آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے، گھر کے آدمی کے علاوہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جسے یہ ساری معلومات ہو۔ مبشر کے بھائیوں پر بھی شک کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اپنی ہی بھتیجی کو اغوا کر کے انہیں کیا ملے گا، لہٰذا وہ اس بات کو لے کر کے بری الزاماں قرار پاتے تھے کہ واقعی ان کا اس واقعے سے کچھ فائدہ یا نقصان نہیں تھا۔ اگر وہ صدف کو اغوا کریں گے یا صدف کو اپنے پاس لے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ چاچا ہیں اور وہ صدف کے ساتھ کیا کریں گے یا صدف کو اپنے پاس کیوں رکھیں گے۔ پھر مختلف بندوں کی طرف ذہن جاتا تھا تو بہت سے لوگ جو ہے ناہید کیا اس کام میں ملوث ہو سکتی تھی، فضان اس کام میں ملوث ہو سکتا تھا، کون تھا جو کہ گھر کا بیدی تھا اور لنکا ڈھا رہا تھا اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ جاوید بھائی یہ بات اس بنیاد پر کرتے تھے کہ جس طریقے سے اس پلاننگ کو کیا گیا ہے وہ کوئی گھر کا آدمی ہی کر سکتا ہے، جسے صدف کے بارے میں مکمل طور پر ہر چیز کا پتہ تھا، جسے پتہ تھا کہ صدف کی کیا روٹین ہے، صدف نے کون سے پارلر سے جا کر کے تیار ہونا ہے، اور اس نے صدف کے لیے سارا جال پہلے سے بچھا رکھا تھا۔ کوئی ایسا تھا جو کہ بیدی تھا، لیکن یہ گھر کا بیدی کون تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی عورت تھی یا مرد تھا اس بات کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عموماً ہم لوگ سنتے ہیں کہ فلاں بابا تویز دھاگے کرتا ہے، وہ دشمن کا نام بتا دیتا ہے اور اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ اب ہم ایسے کام تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک بچی کا معاملہ تھا جو کہ اپنی شادی سے ایک دن پہلے گم ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ذہن میں یہ بھی آتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں نے اس کا رشتہ کیا تھا اس لڑکے نے یا پھر اس کی فیملی نے اسے اغوا کر لیا ہو، لیکن وہ لوگ کیوں اغوا کریں گے یار، ان کو کیسے پتہ اور ان کا کیا تعلق ہے، وہ تو رشتہ بھی جو ہے وہ غیروں میں ہی تھا، وہ تو کوئی اپنے نہیں تھے، اور پھر ان کا صدف سے کیا تعلق، ان کو اغوا کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کی دے کر کے کوئی لیڈ نہیں مل رہی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ہم لوگ جہاں سے شروع ہوئے تھے، جہاں پر ہم پہلے دن تھے وہیں پر ہم واپس لوٹ آئے تھے۔ ایک بات جاوید بھائی نے ہمیں کہی تھی اور اس بات کو ہم نے کنفرم کیا تھا۔ جاوید بھائی نے کہا تھا کہ انسپکٹر اسلم کی اپنی معلومات اپنی جگہ ہے، اپنی سورسز اپنی جگہ ہیں، لیکن تم لوگ بھی ایک کام کرو کہ ان چاروں لڑکوں کے بارے میں کراس چیک کرو، ان کے بارے میں جو بھی معلومات مل رہی ہیں کیا واقعی وہ درست ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا سمجھ رہے ہوں کہ کامران جو ہے وہ پاکستان سے دبئی چلا گیا، اور ہم اس بات کو لے کر کے مطمئن ہیں کہ وہ تو دبئی میں ہے اور دبئی سے وہ واپس بھی نہیں آیا، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے بالکل بری الزامہ ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دبئی سے کبھی واپس آیا ہو اور ہو سکتا ہے کوئی نقلی پاسپورٹ یا کوئی اور راستہ اختیار کر کے وہ واپس آیا ہو، اور وہاں پر واپس آنے کے بعد اس نے صدف کو اغوا کیا، اور صدف کو اغوا کرنے کے بعد اس نے صدف کو اپنے پاس کسی جگہ رکھ لیا اور صدف اس کی قید میں ہو، اور ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوں کہ وہ دبئی گیا تو ہے لیکن دبئی سے کبھی واپس نہیں آیا، کیونکہ جاوید بھائی کا کہنا تھا کہ لوگ غیر قانونی طور پر بھی کہیں آتے اور جاتے ہیں، وہ یہاں سے دبئی تو چلا گیا لیگل طریقے سے، پھر وہاں پر دبئی میں پہنچ کر کے اس نے واپسی کا کوئی اور راستہ اختیار کیا اور پھر وہ واپس آ گیا پاکستان میں، پھر یہاں پر آ کر کے اس نے صدف کو اغوا کیا، اور صدف کو اغوا کرنے کے بعد اس نے صدف کو کسی جگہ قید کر دیا، اور قید کرنے کے بعد اس نے جو ہے یہی ظاہر کیا کہ وہ تو دبئی میں ہے، اس کا تو اس کام سے اس کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ جاوید بھائی نے اپنے تجزیے سے بتائی تھی، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جو دبئی والی بات ہے اس کی کامران والی، اس میں یقین نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پر 100% اس بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اب یقین کرنے کے دو ہی راستے تھے، یا تو دبئی میں کوئی خود اپنا ایسا ہوتا کہ جو کامران کے موجودہ پتے پہ جا کے اس کو چیک کرتا اور پتہ کرتا کہ کامران دبئی میں موجود ہے کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہی ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ دبئی چلا جائے اور جا کے اس کو دیکھ کر کے آ جائے، اسے یقین آ جائے کہ چلو کامران یہیں دبئی میں کام کر رہا ہے یا وہ دبئی میں موجود ہے۔ لہٰذا اب ایسا ہی ہو سکتا تھا کہ جب تک
کامران کے بارے میں مکمل رپورٹ نہیں مل جاتی تھی اس وقت تک کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، مبشر بھی گھر پر تھے، نعیم بھی تھا اور جاوید بھائی بھی اتفاق سے اس روز بھی ہمارے گھر پر موجود تھے کہ ایک فون کال جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی۔ یہ فون ناہید کی طرف سے آ رہی تھی، لہٰذا مبشر نے موبائل کو یس کیا اور اسپیکر پہ ڈال دیا۔ جیسے ہی مبشر نے موبائل کو یس کیا اور اسپیکر پہ ڈال دیا، کیونکہ آج کل یہی تھا کہ ہم لوگ اگر کسی کی بھی کال آتی تھی انسپکٹر اسلم کی یا کسی کی بھی، تو ہم اسے اسپیکر پہ ڈال دیتے تھے کہ جو بھی معلومات آتی ہے وہ سب لوگ سن لیں۔ لہٰذا ناہید کی طرف سے کال آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شاید کسی بات کا پتہ چلا ہو۔ جیسے ہی ناہید کی کال آئی ہم نے اسے اسپیکر پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف سے ناہید کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی اور ناہید جو ہے وہ انتہائی گھبرائی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، زیادہ تر وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی کیونکہ فیضان تو اپنی آڑت پہ چلا جاتا تھا، وہ تو منڈی میں آڑتی تھا اور وہاں پر باقاعدہ جو ہے سبزی فروٹ کا کام کرتا تھا اور وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ یہ ٹائم وہی تھا کہ جس وقت وہ گھر میں اکیلی ہو سکتی تھی، لہٰذا اب ناہید کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی، لیکن وہ اب کوئی بات کر سکتی ایسا تھا کہ اس کی کوئی بات ہم لوگ سن سکتے تھے کہ لائن کٹ گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایک دم سے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا یا پھر جو لائن تھی اس کو کاٹ دیا اور کال کو کاٹ دیا گیا۔ یہ بات ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا جاوید بھائی نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ناہید کے گھر پہنچو، ناہید کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ناہید کے لیے کوئی مصیبت ہو۔ لہٰذا ہم لوگوں نے فوری طور پر گاڑی نکالی اور ناہید کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ اب جانے اور آنے کے لیے فٹافٹ سے تیار رہتے تھے، تالے چابی وغیرہ سب کچھ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ رکھتے تھے کیونکہ ہمیں کسی بھی وقت ایمرجنسی میں کہیں نکلنا پڑ سکتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر کے ناہید کے گھر پہنچنے تک ہمیں زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا وقت لگا اور ہم آدھے گھنٹے میں ناہید کے گھر تھے۔ جس وقت ہم ناہید کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ دروازے تو کھلے ہیں اور ناہید کے گھر کے کوئی کنڈی دروازہ نہیں لگا ہوا، یعنی کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کافی بھیڑ بھاڑ پہلے سے جمع تھی، یہ محلے کے لوگ تھے جو کہ وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہمیں اس چیز کا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ہم نے محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ پتہ نہیں، اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی تھی تو ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن ہم لوگوں میں سے کوئی اندر نہیں گیا کیونکہ یہاں پر ظاہری بات ہے کہ دو میاں بیوی رہتے ہیں، ان کے آپسی کسی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی چپکش ہوئی ہو۔ ایسے میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ فیضان کا تو اس وقت منڈی کا ٹائم ہے، وہ تو منڈی پہ ہوگا اور دوپہر کا ٹائم ہے، اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ اس وقت منڈی میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ دونوں میاں بیوی ہیں آپس میں جھگڑے ہوں، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ احتیاط سے اندر داخل ہوئے، ہمارے ساتھ چند محلے کے لوگ بھی تھے۔ جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے تو ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ اس وقت تک ناہید کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، اس سے باقاعدہ جو تار ہوتی ہے بجلی کی اس سے گلا گھونٹ کر کے مارا گیا تھا اور وہیں صوفے پہ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی لیکن وہاں پر گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گھر کی بہت سی چیزیں جو تھیں ان کی ترتیب بڑی الٹ پلٹ ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں پر گھمسان کا یدھ ہوا ہو۔ اب ضروری تھا کہ انسپکٹر اسلم کو اطلاع کر کے یہ بات بتائی جاتی اور اسے یہاں پر بلایا جاتا، لہٰذا انسپکٹر اسلم کو فون کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں انسپکٹر اسلم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ اب ہم لوگوں کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا گیا اور فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھائے جانے کا کام شروع ہونے لگا اور اچھے طریقے سے ناہید کی لاش کا جائزہ لیا جانے لگا۔ ناہید مر چکی تھی، یعنی کہ اس جہاں کو چھوڑ چکی تھی، اب اس میں سانس باقی نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی، کوئی ایسا چیز بھی نہیں تھی کہ جس سے ہمیں ناہید کے یہاں پر اس حادثے کا اطلاع مل سکتی یا پھر ہمیں پتہ چل سکتا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا ہے۔ پھر میرا دھیان ناہید کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک پین کی طرف گیا جو کہ شاید اس نے کہیں سے اٹھا لیا تھا، شاید وہ اپنے آخری وقت میں کچھ لکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس پین کی طرف اشارہ کیا تو جاوید بھائی، انسپکٹر اسلم اور ہم سب لوگ اس پین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ایک سرخ رنگ کا
ایسا پین تھا جو کہ ایک پنسل ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ڈرائنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، شاید وہ ڈرائنگ پنسل تھی جو کہ وہاں پر کہیں پڑی تھی اور اس نے اٹھا لی تھی۔ اس ڈرائنگ پنسل سے اس نے فرش کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی اور ہم لوگ جو ہے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ لفظ تھے جو کہ اس نے انگلش میں لکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو ہم لوگ پڑھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیا لکھا تھا یا پھر کیا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ایسا لفظ ہے کہ جیسے وہ کے یا ایف ان میں سے کچھ لفظ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ہم لوگ اب ہمت ہار چکے تھے۔ ناہید کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا اور ہم سب لوگ جو ہے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگے کہ ہم نے کس طریقے سے ناہید کی فون پر آواز سنی، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے۔ ناہید کے فون کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ وہاں ہمیں نہیں ملا اور ناہید کا فون وہاں پر موجود نہیں تھا۔ گھر کی اچھی طرح سے تلاشی لے لی گئی، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس کو ہم لوگ جو ہے وہ ثبوت کے طور پر استعمال کر سکتے، لہٰذا ہم سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ مکان کو فی الحال کے لیے سیل کر دیا گیا، لیکن سیل کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے فیضان کو بھی بلا لیا تھا، کیونکہ فیضان کا یہاں پر آنا ضروری تھا۔ فیضان وہاں پر پہنچ گیا تھا اور اس نے جب اس بات کی خبر سنی تھی کہ ناہید کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا ہے، تو وہ باقاعدہ جو ہے 8 آنسو رونے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے یہ موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور اس کی آنکھوں سے گرتے ان آنسوؤں کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کام میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہی پتہ چلا تھا کہ وہ تو منڈی کے اندر موجود تھا اور باقاعدہ سے وہ وہاں پر ہر وقت موجود تھا، سب کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا، اس لیے اس کے بارے میں پتہ چلایا جا سکتا تھا اور پتہ کرایا جا سکتا تھا۔ یعنی اگر اس بات کی گواہی مل جاتی کہ وہ ہر وقت منڈی میں سب کی نظروں کے سامنے ہی موجود تھا، تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بات کو ثابت کر سکتا کہ یہ کام فیضان نے کیا ہے یا اس کام میں فیضان کا ہاتھ ہے۔ لہٰذا اب ظاہری بات تھی کہ اس کی بات کی تصدیق کرنا لازم تھی، لہٰذا ہم لوگ بھی اور انسپکٹر اسلم بھی فوری طور پر منڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ 7-8 لڑکے تھے جو کہ اس کی آڑت پر کام کرتے تھے، اور اس کے علاوہ منڈی میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ آتے جاتے رہتے تھے، اور بھی ساتھ والی اور آڑتیں تھیں، اور بہت سے لوگ تھے جو کہ منڈی کے بڑی اچھی طریقے سے فیضان کو پہچانتے تھے۔ لہٰذا جب سب سے بات کی گئی اور سب کے بیانات لیے گئے، تو ان کا بیان ایک ہی تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ بندہ یہاں سے نہیں ہلا، یہ باقاعدہ صبح سے یہاں پر موجود ہے اور ابھی تک یہ یہیں پر موجود ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہلا، نہ ہی یہ کہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کا کسی کام میں ایسے میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں کہ جو ہماری امید پہ پانی پھرنے کے لیے کافی تھیں، اور ہماری امید بھی ایک دفعہ پھر پانی پھر چکا تھا۔ خیر فیضان کو اب ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ یا بھی کہہ سکتا تھا، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تھا اسے گھر جانے سے منع کیا گیا تھا اور گھر میں اس کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ گھر اگر نہیں جاؤں گا تو میں سوؤں گا، رہوں گا کہاں، تو اسے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کچھ دن یہیں منڈی میں رہ کر کے اپنا وقت گزار لو۔ اس نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے، یہاں منڈی میں گودام ہے، میں وہاں پر سو جایا کروں گا، لیکن بہرحال میری ناہید کا جس نے بھی یہ حال کیا ہے اس کو جلدی سے جلدی پکڑیں، مجھے اس آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ باتیں سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھی، نہ تو صدف کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی کچھ اور۔ زبیر کی موت کے بعد اب یہ دوسری موت ہو چکی تھی، اور اس بار ناہید جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ یہ وہ صورتحال تھی کہ جو بہت زیادہ سنگین ہو چکی تھی۔ آخر صدف کو اغوا کرنے والا کون تھا؟ اس قدر جنونی انسان کون تھا؟ اس کے اندر کیا چل رہا تھا؟ یہ بات بالکل بھی کسی کو پتہ نہیں چل رہی تھی۔ ہم لوگ جو ہے ایک دفعہ پھر سے وہیں پہ واپس آ گئے تھے۔ ہم لوگ گھر واپس آئے اور پھر جاوید بھائی نے اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی اور وہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ بھی اپنے گھر میں آ چکے تھے، نئی مبشر اور میں، ہم تینوں ہی پریشان تھے، لیکن اس پریشانی کا کوئی بھی حل جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
لیکن بہرحال ظاہری بات ہے کہ چڑھتی چڑھتی آسمان تک نہیں چڑھتی، ایک نہ ایک دن کٹ کر نیچے ضرور گرتی ہے۔ ہمیں بھی اس بات کا پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرے گا، جو بھی اس کھیل کا کھلاڑی تھا وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرے گا کہ جو ہمیں اس تک پہنچا دے گی۔ لہٰذا اب ہم اس بات کو لے کر کے پریشان تھے کہ اگر اس بارے میں فیضان بھی نہیں ہے، ناہید بھی بیچاری نہیں رہی، پھر مبشر کے بھائی ایسا کام کیوں کریں گے؟ تو کون ہے جو یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے؟ ہمیں اس بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ جہاں سے چلے تھے ایک دفعہ گھوم پھر کر کے وہیں پر آ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ معاملات الجھتے چلے جا رہے تھے، صدف کا پتہ نہیں تھا، اور یہ سب کھیل کھیلنے والا کون تھا اس بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کون تھا وہ گھر کا بیدی جو اس لنکا کو ڈا رہا تھا؟ لیکن فیضان پہ شک جاتا تھا، لیکن فیضان بھی آج بری الزامہ ہو گیا تھا، کیونکہ جس وقت ناہید کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ باقاعدہ منڈی میں موجود تھا، اور اس بات کی گواہی 100 بندوں نے کم از کم دی تھی۔ آدھی سے زیادہ منڈی کے لوگوں نے اس کے وہاں پر ہونے کی تصدیق کی تھی، اور نہ صرف کہ ہونے کی تصدیق کی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے موجود تھا۔